جائے خواجہ نازش قدسیاں مرحبا مرحبا دلبر دلبرم اور شاہ شہاں مرحبا مرحبا خواجہ نازش قدسیاں مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا۔ تجلیات چشت پروگرام کے ساتھ عزیزان گرامی ہم سب حاضر ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا پروگرام ہے اور بزرگان دین اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا باہمی ربط کیا ہے۔ دیکھیں، دین کی جو سورس ہے، دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک ہے، اور یہ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہے یہ قرآن و حدیث ہی سے اخذ کی ہوئی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، الحمد سے لے کر والناس تک رب کائنات نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان کو بھی بیان کیا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سب سے بڑا تعارف بھی کرایا، فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو صاحب تقوی ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے عبارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بیٹا، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم رب کو رب مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام، بالخصوص خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگان دین نے رب کو رب بھی مانا اور رب کی بھی مانی۔ زندگی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بسر کی، زندگی کو اپنی تمناؤں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ نہیں کیا۔ فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جن کو تم نے دیکھا کہ انہوں نے ہوائے نفسانیہ کو، نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری، فرما برداری کے اندر، یعنی قرآن و حدیث اگر تھیوری ہے تو ان کی زندگی ساری پریکٹیکل ہے، ان کی ساری زندگی وہ قرآن و حدیث کا عمل ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ کوئی لحظہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ان کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں۔ نام ہی ہے طریقت شریعت کی تابعداری کا، نام ہی ہے طریقت شریعت کو عمل پیرا ہونے کا، جو رب تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا نظام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اے میرے مالک و مولا، ہم نے تقوی اختیار کر لیا، فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت کے اندر، ان کی صحبت کے اندر، ان کی سنگت و مجلس اور ان کی گیدرین کے اندر بیٹھو۔ جب ایک بندے کے پاس تقوی آ گیا ہے، وہ شخص خود متقی ہے، تو اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی سنگت و صحبت کو اختیار کرو؟ فرمایا اگر اس پر دوام چاہتے ہو اور اگر اس پر استقامت چاہتے ہو تو ان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت پہ بیٹھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو مجلس ہوتی ہے، فرمایا وہاں پر بیٹھنے سے انسان اللہ اللہ کرتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا ان کو دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد آ جائے گا۔ ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف رکھنے والے اگر کوئی بندے ہیں تو یہ علماء تھے۔ یہ ہمارے سارے صوفیاء کرام، یہ قرآن و حدیث کے علماء بھی تھے۔ سب سے پہلے تعارف ہی ان کا یہ ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ نے ان کو کتاب کا علم عطا فرمایا، پھر اس قرآن اور حدیث کے علم کو عمل پیرا ہو کر اور دنیا کو عمل کرا کے یہ صوفیاء کرام دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ تبھی فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر بھی آؤ گے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، سبحان اللہ، ہر امام کے ساتھ بلایا جائے گا،
چاہے وہ فقہ کا امام ہو، وہ طریقت کا امام ہو، وہ تمہارا امام وقت ہو، لیکن فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ کتنے پیارے مصاحب ہیں اور ساتھی ہیں، ان کے دامن کو پیارے بچوں، نوجوانوں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تجلیات چشت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اولیاء کرام کے حوالے سے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ارشادات فرما رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ کون لوگ ہیں جو خاص ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ جو ان کے قریب ہوا رب اس سے قریب ہو گیا؟ تو وجہ سبب جو تلاش کی تو معلوم یہ چلا کہ یہ جب بولتے تھے تو رب کے لیے بولتے تھے، یہ جب سنتے تھے تو رب کے لیے سنتے تھے، یہ جب دیکھتے تھے تو اس کے لیے دیکھتے تھے، جو بھی دیکھتے تھے اسی کو دیکھتے تھے، اسی کی نشانیاں ان کو نظر آتی تھی۔ یہ رحمان کے بندے جو زمین پہ نرمی سے چلتے تھے، نرمی سے ملتے تھے، سخت سے سخت مزاج آدمی جب ان کے پاس آتا نرم ہو جاتا، اسے اللہ مل جاتا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے لگ جاتا، وہ اس طرف آ جاتا جس طرف اس کا ذہن اور دل اسے نہیں لاتا۔ مگر کیا لوگ تھے، دل بھی بدل دیتے تھے اور فطرت بھی بدل دیتے تھے، مزاج بھی بدل دیتے تھے۔ آج ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وقت کے ملت اسلامیہ کے دیکھیں آپ نوجوان، جب ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کھیل کے میدان کی بات ہو تب بھی دوڑے چلے آتے ہیں، کوئی دوسری اس طرف ہمیں زیادہ بھیڑ نظر آتی ہے، مگر الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو بھی نوجوان کشا کشا چلے آتے ہیں، اور ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد ہمارے ساتھ ہے، جن میں سے چند کو ہم نے چنا ہے آج کی اس نشست کے لیے۔ انشاءاللہ مختلف نشستوں میں ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ ذہن جدید کیا سوال چاہتا ہے اولیاء کرام کے حوالے سے؟ بطور خاص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ہی کے ایام ہے اور آپ ہی کی تجلی، آپ ہی کے سلسلے کی تجلی جس کے آپ بانی ہے، پورا عالم اسلام چمک دمک مہک لہک رہا ہے آپ کے وجود سے، جہاں آپ اجمیر میں آرام فرمائیں اور پوری دنیا سے عشاق وہاں موجود ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اب ان کا ذکر ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج آپ سیکھنے کے لیے اولیاء کرام کی سیرت کو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں یہ سن کر بھی خوشی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ میں سے کون کرے گا سوال؟ جی السلام علیکم۔ حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کے ہاں جو سلسلے ہوتے ہیں چشتی، قادری وغیرہ، تو اس سلسلے سے کیا مراد ہے اور ان سلاسل میں فرق کیا ہے؟ زبردست۔ ایک جو عام ذہن ہے وہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے تاکہ اس سلسلے میں وہ داخل بھی ہو سکے اصلیت۔ جی اللہ صاحب۔ دیکھیں بیٹا، اس کا اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی طور پر جو اصول لے کر آئے، قوانین لے کر آئے، اور جو ان کے جو بنیادی پرنسپلز تھے توحید کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، وہ ایک جیسے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف شریعتیں عطا فرمائی، 4 کتابیں عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ فقہائے کرام کے اندر دیکھیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، ان کا بھی جو سورس ہے وہ قرآن و حدیث ہے، لیکن اس کی تعبیرات اور اس کے جو اخذ کرنے اور مسئلے کو لینے کا طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو فقہ بھی جو ہے وہ 4 ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، ان کی کوئی پرنسپلز اور ان کی جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، بنیاد ہے، وہ الگ نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ صرف اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا اپنا ایک اسلوب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاں ذکر جلی کو جو ہے بآواز بلند ذکر کرنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بآواز بلند کرو تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ کسی نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، زور سے کرنے کی کیا ضرورت ہے، دل کے اندر ہی اس کو پکارو۔ تو یہ لیکن سب کی بنیاد اور اساس قرآن و حدیث ہے۔ آپ یہ سمجھے بیٹا، آپ اس کو آسان یہ سمجھیں پریکٹیکل طور پر کہ ایک بڑا خوبصورت شفاف جو ہے وہ دریا بہہ رہا ہے، اس میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ہر ایک نہر جو ہے وہ سیراب کر رہی ہے، لیکن اصل منبع وہی ہے قرآن اور حدیث۔ کیا بات ہے! مطلب جتنے بھی کائنات میں رنگ ہیں، سلسلوں میں ہوں، اولیاء کرام میں، ان کی سیرتوں میں ہوں، صبغۃ اللہ، سب اللہ کے رنگ ہیں، تو اس میں جس رنگ سے چاہو اس تک پہنچ سکتے ہو۔ اگلا سوال کون کرے گا؟ جی بیٹا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرشد جن سے آپ حسب فیض ہوئے وہ کون تھے؟
جی آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ سیدنا عثمان ہرونی تھے. آپ کو ہارونی بھی کہا جاتا ہے عرف عام کے اندر. یہ چونکہ علاقوں کے نام ہیں تو نام بدل جاتے ہیں. جیسے کراچی کا پہلے کچھ اور نام تھا, اب کراچی کہا جاتا ہے. تو آپ جو ہے اصل ہے ہرونی, اور آپ کو ہارونی بھی کہا جاتا ہے. خواجہ سید عثمان ہارونی آپ سید ہیں, اور آپ کا نسب پاک جو ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے جا کے ملتا ہے. آپ حضرت کے مرشد گرامی. جی ہاں, تو جان لیا ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو روحانی سلسلہ ہے, یہ روحانی جو نسبی سلسلہ ہے وہ کہاں جا کے ملتا ہے, اور ہارونی, آپ نے ہارون کا ذکر کیا. جی اگلے نوجوان کون ہیں اور کیا سوال ہے ان کا؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز کے بزرگوں میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, ابھی فی الحال جو ہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کہاں سے تعلق ہے, ایک نسبت تھی, اور ان کے بزرگوں میں کون کون سی بڑی ہستی, اتنی بڑی کامل ہستی ہے تو پیچھے بھی کاملین کی ایک فہرست ہوگی, ان میں سے چند ایک کا اگر ذکر ہو جائے. دیکھیں آپ کے سلسلے شریف کے اندر اوپر آپ دیکھیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا ابو یوسف چشتی, حضرت سیدنا ابو محمد چشتی, حضرت سیدنا ابو احمد چشتی, حضرت سیدنا جو ہے وہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا نیر الدین زندنی, اور حضرت سیدنا ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو سلسلہ چشت کے بانی مبانی ہیں. یہ سارے کے سارے بزرگان دین جلیل القدر ہستیاں جو ہے آپ کے سلسلے کے اندر. زبردست علامہ صاحب. جی اگلا سوال, اتنی جلیل القدر ہستیوں کا نام سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے کتنے مقرب بندے تھے بھائی. جی کوئی اور سوال, کوئی اور نوجوان, کیا سوال آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی اصل نام, اور آپ کو غریب نواز کے لقب سے دنیا یاد کرتی ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت اور کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ دیکھیے آپ کا جو نامی اس میں گرامی ہے وہ تو حسن ہے, اور معین الدین, چونکہ آپ دین کے مددگار ہیں, معین ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو غریب نواز آپ کا لقب ہوا, چونکہ بچے ہمارے سارے اردو سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چونکہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں. آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی آیا, آپ نے کسی کا رنگ نہیں پوچھا, کسی کی نسل نہیں پوچھی, اور کسی کا خاندان, کسی کی زبان نہیں پوچھی. کوئی بھی اگر بھوکا آیا تو آپ نے اس کو کھلایا, اس کے ساتھ غریب نوازی فرمائی. تو یہ آپ نے نام نہیں رکھا, بلکہ مخلوق خدا آپ کی اس غریب نوازی کو دیکھتے دیکھتے کہہ اٹھی کہ آپ تو غریب نواز ہیں. بھائی واہ, بھائی واہ. ظاہر ہے ایک آدمی کا ایک وصف ہوتا ہے علامہ صاحب, اور اس وصف میں جب وہ بام عروج پر ہو, تجلی پر ہو, تو لوگ اس وصف سے اسے یاد کرتے ہیں, یار فلاں شخص ہے سخی بہت ہے, فلاں شخص ہے یار سچا بہت ہے, فلاں شخص ایماندار بہت ہے. اسی طرح آپ نے غریبوں کو بہت نوازا تو آپ غریب نواز ہوئے. لوگوں نے کہا یار وہ تو غریب نواز ہے, غریبوں کا نوازنے والا. جی کیا سوال اگلا پوچھئے. السلام علیکم. میرا سوال حضرت سے یہ ہے کہ جو ہمارے سلسلے ہیں, بزرگان دین ہیں, خاص طور پہ خواجہ نظام الدین نولیہ, ان کی تعلیمات ہوتی ہے, ہر سلسلے کے تعلیمات ہوتی ہے جیسا آپ نے ابھی بتایا. تو کیا ان کی تعلیمات سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ اور اس کے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ کافی نہیں تھے؟ اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں سب کی, یہ کہہ رہے ہیں اپنی اپنی تعلیمات ہوتی ہیں, تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کافی نہیں تھی؟ یہ تو بڑا بنیادی نوجوان نے سوال کیا ہے. جی جی, کہ جب قرآن و حدیث کی تعلیمات موجود ہیں اور وہی مسلمانوں کے لیے کافی وافی ہیں, تو پھر خواجہ صاحب کی تعلیمات, داتا صاحب کی تعلیمات, پیران پیر کی تعلیمات, اس کا کیا مقصد ہوا؟ جی تو پیارے نوجوان بچوں, یہ جتنی تعلیمات کا ہم ذکر کیے کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی کوئی بھی تعلیمات نہیں ہیں. بالکل ان قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے اخذ کیا اور اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق لوگوں کو سمجھایا, اس کے اندر ڈھالا. اس کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہیں, یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہیں. تو یہ جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں, یہ تصوف کی تعلیمات ہیں, یہ کوئی قرآن و حدیث کے جو ہے مقابل نہیں ہیں, کوئی پیرلل نہیں ہیں, بلکہ یہ قرآن و حدیث کا ایک چشمہ ہے جو قرآن و حدیث سے اخذ کیا گیا ہے اپنے اپنے زمانے. دیکھیں عربی کے اندر ایک کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں اور سمجھوں کے مطابق بات کرو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت و زبور و انجیل و قرآن کو اب اس علاقے کے مطابق اور اس زمانے کے مطابق جو ترویج ہوتی رہی، کامیاب ہوتا رہا، انسان کی ترقی کا ارتقاء ہوتا رہا، تو اس کے بعد قرآن آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسی طرح ان بزرگوں نے اپنے اپنے زمانے، ورنہ اصل تعلیمات قرآن و حدیث ہے، اور یہ بھی قرآن و حدیث کا ایک عطر ہے اور ایک نچوڑ ہے۔ یعنی کہ ہم نے سمجھا کہ بزرگوں کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ دراصل قرآن و حدیث کی تعبیرات و تشریحات ہیں، اور اس کے مختلف جو ہے وہ پریکٹیکل آپ کو مظاہر نظر آئے۔ ہر دور کی جو ہے وہ عام ظاہر ضرورتیں اور ہر دور کے سوالات، لیکن انہوں نے قرآن سے اخذ کیا اور اپنے اپنے انداز سے اس کو سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بات وہی ہوتی ہے، سمجھانے کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ تو ہر بزرگ کا اپنا رنگ اور اپنا طریقہ سمجھانے کا، اور اسی طرح دیکھیں تعلیمات وہی ہیں، اصل ماخذ ہمارا وہی ہے، لیکن اس کو جس طرح ڈیلیور کیا وہ ایک الگ الگ انداز ہے، کہیں چشتی ہے، کہیں قادری ہے، کہیں سہروردی ہے، کہیں نقشبندی ہے۔ جی اگلا سوال اور اگلا نوجوان کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عام طور پر بڑے لوگوں کے گرد ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں، بیریئرز ہوتے ہیں، عام آدمی کسی بڑے آدمی تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹھیک ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ملاقات کیسا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں؟ کیا بات ہے، مجھے آپ کے سوال سے جو ہے نا شعر یاد آیا، بس سناؤں آپ لوگ کو۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، انہیں ظاہر آپ نے کہا نا کہ انداز ملاقات کیا تھا، اب آپ کو بتائیں گے علامہ صاحب کے انداز ملاقات کیا تھا۔ جی حضرت۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ جی دیکھیں جس زمانے کے اندر، مادیت کے زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہاں سب کچھ بدل گیا ہے، صحیح بات۔ ہر انداز بدل گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بزرگوں کا اپنا ایک ادب و احترام ہے۔ ادب کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ انزلوا منازلہم، ہر شخص کو اس کے عزت و وقار اور احترام و وقار کے مطابق، مقام کے مطابق اس سے ڈیل کرو۔ لیکن یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بڑے لوگوں کے گرد جو ہے بیریئرز لگے ہوئے ہیں اور آپ ان تک پہنچ نہیں سکتے، اور لوگ ہیں بیچ میں چلتے۔ بزرگان دین کا ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، آ کر سوال پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بزرگان دین یہ بالکل اسی طریقے پر اور گنبد خضرا سے فیضان لے کر یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ لاہور داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد کے اندر پیران پیر ہیں۔ یہ تو مخلوق خدا کے اندر گل بل جاتے تھے، بلکہ اتنی محبت و شفقت اور اتنی اپنائیت دیتے تھے کہ جن لوگوں کا دل اپنے گھروں میں، خاندان میں نہیں لگتا تھا، ان کا دل بھی یہاں پر آ کے لگتا تھا۔ ان کو اتنا سینے کے ساتھ لگا لیتے اور محبت دیتے۔ تو یہ تمام بیریئرز اور پروٹوکول بزرگان دین کے نہیں ہوتے تھے۔ کہ آج ہماری مجبوری ہو گئی، جنہیں تو نے سمجھا میری بے وفائیاں، وہ میری زندگی کی مجبوریاں تھی۔ آج یہ مجبوریاں بن گئی کہ پروٹوکول نہیں ہوگا تو بڑا کون مانے گا، بڑی گاڑی نہیں ہوگی تو بڑا کون مانے گا، تو یہ بڑا جبہ نہیں ہوگا تو کون مانے گا، اگرچہ ان جبوں کے اندر بڑا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، ایسا ہی ہے، راہبر نہیں ہے، راہزن ہیں یہ بڑے بڑے جبوں کے اندر۔ لیکن بہرحال ہمارے ان بزرگوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ میں ARYQ TV کو بھی مبارک دوں گا کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے تابندہ ستارے ہمارے نوجوان بچوں کو لے کر آئیں اور دین کی طرف لے کر آئیں۔ نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں گا کہ بیٹا یہ جو جوانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ جوانی تو دیوانی ہے، چل کرنے کی لائف ہے، جو کرنا ہے کرو، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے ایک نوجوان کے لیے فرمایا کہ جس کو اللہ جوانی کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نوجوانوں کا، شکریہ اچھے سوالات اور آپ نے دیے ان کے زبردست جوابات۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تجلیات چشت میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو بزرگان دین تھے انہیں سماج میں، سوسائٹی میں بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس سماج کی گندگی کو صاف کرنا ہوتا تھا۔ اگر یہ خود ہی شیشے میں بند ہو جائیں گے تو سماج کی گندگی کیسے صاف ہوگی؟ آج کے دور میں کیونکہ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے، مکرم وہ ہے، معتبر وہ ہے جس کا تقوی بلند ہے، جو نیکیوں میں اچھا ہے، جو میرے قریب کھڑا ہے۔ لیکن آج کل بڑی گاڑی کو معیار سمجھا جاتا ہے، بڑی شہرت کو، بڑے پروٹوکولز کو، بڑے بیریئرز کو اور بڑی افرادی قوت کو معیار سمجھا جاتا ہے، مگر تقوی۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو اللہ نے کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔
ہمیں کسی بیریئر کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے پہ چلتے چلے جانا ہے. انشاءاللہ کل ہوتی ہے آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواجہ خواجگاں نازش قدسیاں مرحبا مرحبا دل برے دل